پچھلے کئی روز سے نمرا کو کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ حالانکہ نظر کا چشمہ اس نے پہن رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود پڑھتے ہوئے ایک دم آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگتا۔ اس نے اپنی والدہ کو بتایا تو اس کے والدین اسے بہت بڑے ڈاکٹر کے کلینک لے گئے۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ وہ شہر کا بہترین آنکھوں کا ڈاکٹر تھا۔ اپنی باری پر جب وہ ڈاکٹر کے کمرے میں آ کر بیٹھی تو معائنہ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر نمرا کے والدین سے کہنے لگا، دیکھیں میں آپ کو کوئی بھی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا، لیکن آپ کی بیٹی کبھی بھی دیکھ نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا کہ نمرا کی والدہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو آنے لگے۔ نمرا بالکل ہکا بکا بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے اچھے طریقے سے معائنہ کیا ہے، ان کی ایک آنکھ تو بالکل ہی دیکھنے سے قاصر ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ بھی 50% ہی دیکھ سکتی ہے۔ بہت جلد ان کی وہ آنکھ بھی دیکھنا بند کر دے گی۔ اس ڈاکٹر نے تو جیسے نا امید کر کے رکھ دیا۔ نمرا بڑے صبر سے بیٹھی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اگر ان کے سامنے رونا دھونا مچانے لگے گی تو وہ دونوں بالکل ہی ہمت ہار جائیں گے۔ کہنے لگی، امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی مجھے سب نظر آتا ہے۔ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہوا کریں۔ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے گا۔ ماں نے بچی کو سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کہنے لگی انشاءاللہ۔ لیکن نمرا کا تعلیمی سلسلہ بند کر دیا گیا تھا کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر مزید اس نے کتابوں پر نظریں جمائیں تو جو تھوڑا بہت نظر آتا ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ ابھی بھی چشمہ پہننے کے باوجود اسے دھندلا دھندلا ہی سب کچھ دکھائی دیتا تھا۔ پڑھائی کیا چھوٹی، اس کا تو جیسے سب کچھ چھوٹ گیا۔ نمرا کو یاد آنے لگا کہ ہر سال وہ اول نمبر لیتی تھی۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں تو اسے ستائش سے دیکھتی تھیں۔ اس کی ٹیچر کہتی تھی کہ نمرا تم مستقبل میں ضرور کچھ کر کے دکھاؤ گی، لیکن کیا خبر تھی کہ آنکھوں کا نمبر ہی جاتا رہے گا۔ شروع میں نمرا کو ایک آنکھ سے نظر ٹھیک آتا تھا لیکن دوسری آنکھ سے دھندلا دھندلا دکھتا تھا، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی چشمہ لگانے کو اہمیت دی۔ لیکن اب مسئلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ نمرا بے تحاشا خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، لیکن اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے اسے 10ویں جماعت کے بعد ہی اپنا تعلیمی سلسلہ ختم کرنا پڑا۔ لیکن آہستہ آہستہ نمرا کی آنکھوں کی روشنی اس قدر کم ہو گئی کہ بس اسے اب پرچھائیاں سی دکھتی تھیں۔ چہرے بالکل دھندلے دھندلے سے لگتے تھے۔ ٹھیک سے اسے چشمہ پہن کر بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن وہ بہت روئی تھی۔ جائے نماز بچھا کر کہنے لگی، اے اللہ، میرا کیا قصور تھا؟ تو نے مجھے حسن دیا، خوبصورتی دی، اچھی ذہانت دی، مجھے آنکھوں کی روشنی سے بھی نواز دیتا، لیکن آپ کیوں مجھ سے یہ نعمت چھین رہے ہیں؟ والدین الگ پریشان ہیں کیونکہ سارے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ نمرا کو اب نظر نہیں آتا۔ چند دن بعد جو قیامت نمرا پر گزری، اس کا دل بالکل مرجھا کر رہ گیا۔ بچپن سے ہی اس کی دادی نے اس کے چچا زاد کزن سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور دونوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ نمرا کو بھی اپنے چچا زاد کزن سے محبت ہو چکی تھی۔ اکثر وہ گھر پر آیا کرتا تھا تو دونوں کے درمیان باتوں کا تبادلہ بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی کہہ دیتا کہ نمرا مجھے کھانے میں یہ پسند ہے، میں آؤں تو تم شامی کباب ضرور بنانا۔ کبھی کہہ دیتا کہ میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے بیرون ملک جائیں۔ اس کے چچا کافی امیر تھے اور نمرا کی خوبصورتی سے اس کا کزن متاثر تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ نمرا کی آنکھوں کا نور تقریباً جا چکا ہے تو چچا چچی نمرا کے گھر آئے۔ فرمان ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، حالانکہ اپنی والدہ کے ساتھ مل کر نمرا نے فرمان کی پسند کی ہر چیز بنائی تھی۔ چچا چچی پہلے تو اس بات پر افسوس کرنے لگے کہ ڈاکٹر نے نمرا کو جواب دے دیا۔ اس کی والدہ چچی کے پاس بیٹھی روئے جا رہی تھیں۔ نمرا کے والدین کہنے لگے کہ ہم پھر بھی ہر ممکن جگہ پر اس کا علاج کروائیں گے، لیکن نمرا کے چچا کہنے لگے، بھائی صاحب، شہر کا یہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا جس کو آپ نے نمرا کو دکھایا ہے، باہر سے ڈگریاں لے کر آیا ہے، اگر اس کے بس کی بات نہیں تو پھر سمجھیں کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگے، ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں۔ والدہ کہنے لگی، کیا مطلب؟
کہنے لگے فرمان اب نمرہ کے لیے شادی کو راضی نہیں ہے. ہم نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ گھر کی بچی ہے، بے سہارا ہے، اندھی بھی ہونے والی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ ہو ہی چکی ہے. ہم سہارا نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ اس بار چچی کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی. نمرہ کو ان کا انداز اچھا نہیں لگا تھا، لیکن چچی کہنے لگیں فرمان نہیں مانتا، کہنے لگا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا. شادی انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی آدھی ذمہ داریاں سنبھال لے، اور نمرہ تو مجھ پر بوجھ بن جائے گی. ہم نے تو بہت سمجھایا ہے اپنے بیٹے کو، لیکن آپ کو تو پتہ ہے جوان خون ہے، کہاں کسی کی سنتے ہیں. اس لیے ہم بہت ہی معذرت چاہتے ہیں کہ ہم اس رشتے کو آگے نہیں نبھا سکتے. فرمان کو ویسے بھی اپنے آفس کی ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، کہہ رہا ہے وہیں شادی کرے گا. یہ خبر جہاں نمرہ کے والدین پر کسی بم کی طرح پھٹی تھی، نمرہ کا دل بھی افسردہ سا ہو کر رہ گیا تھا. منگنی ٹوٹ چکی تھی. نمرہ نے اس بات کا بہت صدمہ لیا، کیونکہ فرمان سے وہ بہت محبت کرتی تھی. اپنی آنکھوں میں ہمیشہ اسی کے خواب سجائے تھے. ایک ہی بات پر سلسلہ ختم ہو چکا تھا، دوسرا آنکھوں سے نظر آنا بھی تقریباً بند ہو چکا تھا. اس پر فرمان نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا. نمرہ نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا. ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی، لائٹ بجھا کے رکھتی. روتی رہتی تھی کہ اے اللہ، کاش تو نے مجھے آنکھوں کا نور دیا ہی نہ ہوتا، میں نے اس دنیا کے حسین رنگ دیکھے ہی نہ ہوتے تو شاید مجھے افسوس نہ ہوتا. لیکن جیسے اب آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا ہے، لوگوں کے رویے نظر آنے لگے ہیں. وہ فرمان اور چچا چچی جو اس پر کبھی جان چھڑکتے تھے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھتے تھے، آج اسے ٹھکرا کر جا چکے تھے. نمرہ کا تو یہ حال تھا کہ زندگی سے ہی مایوس ہو چکی تھی. کہتی تھی اللہ مجھے زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لے، کیونکہ اب لوگوں کی اس طرح کی ہتک آمیز باتیں مجھے دیکھنی پڑیں گی، اور یہ سب کچھ میں سہ نہیں پاؤں گی. نمرہ ان دنوں بے حد مایوس ہو چکی تھی. نہ کسی کے گھر جاتی تھی، نہ آتی تھی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی. اس کی والدہ اسے سمجھا سمجھا کے تھک گئی تھی کہ زندگی کی اس حقیقت کو قبول کر لے. اس کے بعد نمرہ کے کئی رشتے آئے. سب کے سامنے اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اس کو بٹھا دیتی. یہاں تک کہ نوجوان لڑکوں کا رشتہ بھی اس کے لیے آیا تھا، لیکن وہ بھی اسے ٹھکرا کر چلے گئے. دھندلی دھندلی آنکھوں سے اس نے دیکھا تھا وہ نوجوان ذرا بھی خوبصورت نہ تھا. اس کے باوجود وہ منع کر کے چلا گیا تھا کہ میں کسی بھی اندھی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. نمرہ کا تو جی چاہا کہ وہ اپنی جان لے لے. اتنی زیادہ تذلیل اس نے پہلے کبھی سوچی بھی نہ تھی. اب وہ بالکل مایوس ہو گئی تھی. اس دن روتے ہوئے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی امی پلیز میرے لیے دوبارہ رشتہ نہ دیکھیے گا، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی. اس کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے ہر وقت ڈپریشن کی مریضہ ہو گئیں. والد الگ پریشان تھے. ابھی تو نمرہ کی عمر 20 سال تھی، اچھے رشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کی بے نوری کی وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا. لیکن جیسے ہی عمر کچھ بڑھ جاتی تو پھر تو شاید رشتے بھی نہ آتے. اپنوں نے بہت ہی بڑا گھاؤ دیا تھا، غیروں سے کیا شکوہ کر سکتے تھے. سگے چاچا نے جب قبول نہیں کیا تو پھر غیروں سے کیا شکایت کرتے. انہی دنوں کی بات ہے کہ نمرہ کے پڑوس میں جو گھر کب سے خالی پڑا تھا اس میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے. آج کل پڑوس میں کافی زیادہ ہلہ گلا تھا. ہر وقت موسیقی کی اور گانوں کی آوازیں کانوں میں پڑتی تھیں، کیونکہ سنا تھا کہ ان کے گھر میں ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی. ان کی والدہ کو بھی بلاوا دیا گیا تھا. انہوں نے جب نمرہ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تو نمرہ نے صاف انکار کر دیا. کہنے لگی اماں مجھے کہیں نہیں جانا، کسی سے نہیں ملنا. انہوں نے بہت چاہا کہ نمرہ ان کے ساتھ چلی جائے، اس کا دل بہل جائے گا، لیکن وہ لوگوں کے رویوں اور باتوں کی وجہ سے بہت دل برداشتہ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صاف منع کر دیا. اس کی والدہ شادی پر جا چکی تھیں. گھر پر اس وقت نمرہ تھی، لیکن کمرے سے نکل کر صحن میں آ کر بیٹھ گئی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ صحن میں بیٹھی چاروں طرف
اپنے گھر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے اس اندھے پن سے وہ بہت تنگ آ چکی تھی۔ برابر والے گھر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ناچنے والوں کا شور ہو رہا تھا۔ نمرا کو فرمان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ شادی کے حوالے سے کتنے پلان بنائے تھے، نکاح مہندی والے دن کریں گے، پھر ایک ساتھ بیٹھیں گے، اسٹیج جھولے کی طرح سے سجایا جائے گا، مہندی کے کپڑے میچنگ پہنیں گے۔ یہ ساری باتیں جب نمرا کو یاد آنے لگیں تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ابھی بھی وہ فرمان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بمشکل ہی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کہنے لگی کون ہے؟ تو بیرونی جانب سے ایک مردانہ آواز آئی۔ کہنے لگا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ نمرا کہنے لگی کون میں؟ کہنے لگا میرا نام اطہر ہے، دروازہ کھولیے، میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں، آپ کی والدہ نے بھیجا ہے۔ نمرا نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ تھی، جو کہ نمرا کو اتنی دھندلی لگ رہی تھی، لگتا تھا کہ ایک کے بجائے 4 پلیٹیں اس کے سامنے ہیں۔ نمرا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پکڑے کیسے۔ کچھ دیر یہی سوچتی رہی۔ اس نوجوان کا چہرہ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نمرا کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر اطہر ضرور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ خوبصورتی اور معصومیت کا شاہکار تھی وہ لڑکا کچھ دیر تو اپنی نظر ہی پلٹنا بھول گیا۔ سفید دودیا رنگت، گولڈن براؤن بال، ویسی ہی ہم رنگ بادامی آنکھیں، کسی ساگر کی طرح گہری، جن میں اس وقت نمی تھی۔ آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ لڑکی کسی بات پر روئی روئی سی ہے، لیکن اطہر کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ یہ لڑکی کھانے کی پلیٹ کیوں نہیں پکڑ رہی۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی یہ کھانے کی پلیٹیں کچن میں لے جائیں، کیونکہ اگر وہ پلیٹ پکڑتی تو ضرور اس کے ہاتھ سے گر جانی تھی اور شاید وہ لڑکا برا مان جاتا۔ اس وقت وہ گھر پر اکیلی تھی اور اس کی والدہ نے ہی اطہر کے ہاتھ کھانا بھجوایا تھا۔ وہ تو منع کر رہی تھیں، لیکن اطہر کی والدہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں آئی لیکن کھانا ضرور بھجوائیں گے، کیونکہ ہم نے تو آپ دونوں ماں بیٹی کو ہی انوائٹ کیا تھا، اس لیے اس کے حصے کا کھانا ہم گھر بھیج دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے اطہر کے ہاتھ کھانا بھیج دیا، مگر وہ اس حسن کی دیوی کا نخرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، جو اس کے ہاتھ سے کھانا پکڑنے کو اپنی تحقیر سمجھ رہی تھی۔ خیر، وہ اس قدر حسین تھی، اس پر اتنا تو غرور جچتا ہی تھا نا۔ اطہر کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی کہ کیسے ایک اجنبی لڑکے کو وہ سیدھا کچن تک کا راستہ دکھا سکتی ہے اور اس پر اعتبار کر سکتی ہے۔ وہ اس کی خوبصورتی کا فائدہ بھی تو اٹھا سکتا تھا۔ نمرا اس وقت گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ بہرحال اس نے کھانے کی پلیٹیں اٹھا کر کچن میں رکھ دیں۔ کافی دیر سے وہ یہی کام کر رہا تھا۔ مہندی کی رسم ہونے کے بعد جب سب مہمان کھانا کھا کر جا چکے تو جو کھانا بچ گیا تھا اس کی والدہ محلے میں بٹوا رہی تھی اور ڈیوٹی اطہر کی لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ایک گلاس ٹھنڈا یخ پانی مل سکتا ہے؟ وہ نمرا کے سابقہ رویے کو نظر انداز کر گیا، کیونکہ اسے بہت زوروں کی پیاس لگ رہی تھی، مگر اس مغرور حسن کی دیوی نے اپنے پڑوسی کو ایک گلاس پانی تک دینا بھی گوارا نہ سمجھا، حالانکہ سامنے صحن میں فریج رکھی ہوئی تھی۔ نمرا نے فریج کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگی وہاں ٹھنڈا پانی ہے اور گلاس بھی کچن میں موجود ہے، آپ جا کر پی سکتے ہیں۔ یہ سن کر بھی اطہر کو حیرت ہوئی، بڑی عجیب اور بدتمیز لڑکی ہے، نہ اپنا کھانا خود کچن میں رکھا نہ پانی۔ اس نے آج تک اتنی مغرور لڑکی نہیں دیکھی تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے برا نہیں لگا تھا۔ شاید وہ اجنبیوں سے زیادہ فری ہونا پسند نہیں کرتی ہوگی۔ بہرحال اس نے کچن سے گلاس لیا، پھر فریج کھول کر اس میں سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، 2-3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی لیے اور شکریہ کہتے ہوئے اور اس پر اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ نمرا نے اسے یہ احساس بالکل بھی نہ ہونے دیا کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ کسی اجنبی پر اپنی کمزوری یوں ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس اجنبی نے تو جیسے نمرا کو اپنے دل تک کا راستہ دکھا دیا تھا۔ اگلی بار اطہر نے اسے چھت پر دیکھا تھا، وہ پرندوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم اور سادہ سی تھی
کہ اس کی مسکراہٹ بالکل اس کے حسن کی طرح شفاف تھی جس نے اطہر کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ دیر تک اسے دیکھنے میں مگن رہا۔ وہ اس میں اس قدر کھونے لگا کہ اسے ایک جھٹکا سا لگا، اور اس کے ہوش اس وقت اڑے جب ایک بہت بڑی چیل اڑتی ہوئی اس لڑکی کے سر کے پاس منڈلانے لگی۔ شاید اس لڑکی نے سونے کے ٹاپس پہن رکھے تھے۔ حیرت اطہر کو یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہ لڑکی بالکل خاموشی سے ویسے ہی کھڑی تھی۔ کوئی چیز اس کے سر کے پاس سے گزر گئی، نہ وہ چلا رہی تھی نہ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اطہر اور اس لڑکی کی چھت کے درمیان ایک ہی دیوار تھی۔ اب جب وہ چیل نیچے کی جانب آئی تو اس لڑکی کے کان پر اس نے جھپٹا مارنے کی کوشش کی۔ بے اختیار ہی اطہر دیوار پھلانگ کر اس لڑکی کے پاس آیا اور اس لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کیا۔ وہ لڑکی گھبرا کر اس کے ساتھ لگی۔ اطہر اس چیل کو پیچھے کر رہا تھا، لیکن اس بے ساختہ چیل کی آواز سن کر نمرہ خوف سے بالکل اطہر کے پہلو سے جا لگی۔ اطہر ایک ہاتھ سے چیل اڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چیل وہاں سے جا چکی تھی، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بہت خوفزدہ سی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اطہر کہنے لگا کہ اب چیل جا چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نمرہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ فوراً سے اطہر سے پیچھے ہٹی۔ اطہر کہنے لگا کہ کب سے وہ چیل آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ چیل تو آپ کے کان کے ٹاپس کے ساتھ ساتھ آپ کا کان بھی کاٹ کے لے جاتی۔ نمرہ رونے لگی۔ اس لڑکی کا رونا بھی اطہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں رو رہی ہے۔ کہنے لگا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھ نہیں سکتی، مجھے کیا پتا کہ چیل میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ یہ سن کر اطہر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی آنکھوں سے بے نور بھی ہو سکتی ہے۔ اسے اس دن نمرہ کا پلیٹ نہ پکڑنا، پانی کے لیے اطہر کو خود ہی کہنا کہ فریج سے نکال کر پی لے، یہ سب سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ جسے اس لڑکی کا غرور سمجھ رہا تھا وہ غرور نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھیں واقعی بے نور تھیں۔ نمرہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے چھت کی سیڑھیوں تک پہنچی۔ ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے وہ چھت سے نیچے اترنے لگی۔ اطہر کو بے حد افسوس ہوا، دکھ بھی ہو رہا تھا۔ واقعی اس لڑکی کو تو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اطہر کو یاد آنے لگا، وہ کچھ دیر تو یک ٹک اسے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھنے لگا۔ وہ اکثر ہی رات کو چاند کو دیکھتا تھا کہ وہ کس قدر حسین ہے، مگر چاند میں داغ ہوتا ہے جو اس کے سارے حسن کو داغدار کر دیتا ہے۔ اسے نمرہ کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا تھا کہ نمرہ وہ چاند ہے جس میں کوئی داغ نہ تھا، وہ بالکل کسی شفاف بہتے جھرنے جیسی ہے۔ مگر آج اسے یقین آ چکا تھا کہ زمین پر بسنے والے اس چاند میں بھی داغ ہے، اور یہ داغ اطہر کو تو اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اسے تو نمرہ سے محبت ہو گئی تھی، پہلی نظر کی محبت۔ اور پہلی نظر کی محبت سردیوں کی پہلی دھوپ جیسی ہوتی ہے جو آپ کے انگ انگ میں سرشاری سی دوڑا دیتی ہے۔ وہ اب اس لڑکی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی پیچھے ہٹ سکتا تھا، کیونکہ وہ جسے اپنانے کی ٹھان لیتا تھا اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت اطہر سے الگ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نمرہ اتنی اچھی لگنے لگی کہ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ نمرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگیں کہ میں کسی بھی اندھی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ کہنے لگا امی اس میں نمرہ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کی والدہ نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگیں کہ شادی کا مطلب مرد کی محتاجی دور کرنا ہوتا ہے۔ ایک عورت جب اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو وہ مرد کو مکمل کرتی ہے، اس کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ مگر وہ لڑکی تو خود ادھوری ہے، تمہیں کیا خاک مکمل کرے گی؟ ماں سے مایوس ہو کر اطہر نے اپنے والد سے بھی یہ بات کی، لیکن وہ بھی منع کرنے لگے۔ بھائی بھابھی کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑ چکا تھا۔ اسے نمرہ کی بینائی سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور جس لڑکی کی محبت نے اطہر کو اندر باہر سے روشن کر دیا تھا اس کا بے نور ہونا کیا معنی رکھتا تھا بھلا؟ جب کوئی بھی اس رشتے کے لیے نہ مانا تو اطہر نے ان کو دھمکی دے دی، کہنے لگا کہ اگر آپ نے نمرہ کا 2 دن میں رشتہ نہیں مانگا تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ آپ لوگ میری شکل نہیں دیکھ سکو گے۔
یہ بات سن کر ماں باپ دونوں ہی گھبرا گئے۔ جب وہ نمرہ کا رشتہ مانگنے لگے تو اس کی والدہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، کیونکہ اطہر ایک خوش شکل نوجوان تھا، اچھا کماتا تھا، اور ان کی بیٹی کے لیے تو کوئی اپاہج بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ جب نمرہ کی والدہ نے یہ پوچھا کہ آپ نمرہ سے ہی اپنے بیٹے کی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں، تو اس کی والدہ کہنے لگیں کہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ اطہر کی خواہش ہے۔ ہم نے تو بہت سمجھایا ہے، لیکن جب وہ مانتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ سن کر نمرہ کی والدہ کچھ پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کہ کہیں یہ تو نہیں کہ اطہر جذباتی فیصلہ کر رہا ہو، کل کو نمرہ کو چھوڑ تو نہیں دے گا۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کہ نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ بات ہم اس سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر تم نمرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے کرنا کہ اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانی پڑے گی۔ ہم کسی اپاہج کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر نمرہ کی والدہ خوش ہو گئی۔ اطہر کے ساتھ نمرہ کا رشتہ پکا ہو چکا تھا، لیکن نمرہ اس چیز کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ کیسے کوئی خوش شکل نوجوان اس سے شادی کی خواہش کر سکتا ہے۔ اسے لگا شاید یہ اطہر کا جذباتی فیصلہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ شادی کے کچھ عرصے بعد وہ اسے چھوڑ دے یا اس سے تنگ آ جائے، کیونکہ اسے اب بالکل کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جو پہلے تھوڑی بہت شبیہ نظر آتی تھی اب وہ بھی بند ہو چکی تھی۔ اس کی دنیا مکمل اندھیر ہو چکی تھی، اور اطہر اس اندھیری دنیا میں اپنی محبت کی شمع جلانا چاہتا تھا۔ اس نے اکثر ہی ایسے کپلز دیکھے تھے جو پسند کی شادی کرتے تھے، مگر چند ماہ میں ہی محبت کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی تھی اور وہ پھوس ہو جاتا تھا۔ اس لیے نمرہ کا انکار اقرار میں نہیں بدل رہا تھا۔ ایک دن نمرہ اپنی چھت پر بیٹھی تھی، اپنے بال سکھا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، بالکل کسی مورت کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بے نور ہے۔ اطہر کچھ دیر تو اسے مبہوت سا دیکھتا رہا۔ نمرہ کا انکار اس تک پہنچ چکا تھا اور وہ دن رات بے قرار تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نمرہ کے انکار کو اقرار میں کیسے بدلا جائے۔ اچانک ہی وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں دونوں چھتوں کے درمیان والی دیوار کو پھلانگ کر نمرہ کی چھت پر آ گیا۔ آہستہ سے اس کے پیچھے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کرسی کے گرد پھیلا کر اپنا سر اس کے سر کے بالکل قریب لے آیا اور اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ کہنے لگا، تم جانتی ہو جب انسان کو محبت ہو جائے تو محبوب کا عیب بھی اسے خوبی لگنے لگتا ہے، اور میں تو اس چیز کو عیب سمجھتا ہی نہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں بے نور ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی محبت کے نور سے تمہاری دنیا روشن کر دوں گا، پھر تمہیں آنکھوں والوں سے زیادہ دکھائی دینے لگے گا۔ بس مجھے ایک موقع تو دے دو، پلیز انکار مت کرنا۔ اگر انکار کرو گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی ہے، اور میں ایسا لڑکا نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کرتا ہے، بلکہ میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، تمہاری آنکھیں بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر چلوں گا۔ بس ایک بار یہ ہاتھ تھام لو۔ اس کا والہانہ اظہار نمرہ کے دل میں امید کی کومپل جگا گیا، اور نمرہ کو خود بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کا انکار اقرار میں کیسے بدل گیا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ خوشی اس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی تو وہ ان کے لیے ایک بار دروازہ ضرور کھولنا چاہتی تھی۔ ایک بار وہ اپنی زندگی کو پورے ڈھنگ سے جینا چاہتی تھی اطہر کی سنگت میں، اور یوں وہ دبے قدموں اطہر کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس دن اطہر کو یوں لگا جیسے اس نے پوری دنیا فتح کر لی، کیونکہ محبوب کے دل کو فتح کرنا دنیا کو جیتنے کے ہی برابر تھا۔ لیکن نمرہ بہت اداس اور بے چین سی تھی، بالکل چپ چاپ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے اطہر کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ تو تنگ آ جائے گا۔ مرد کبھی بھی عورت کی خامی کو زیادہ دیر تک برداشت کر کے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ابھی تو اس پر محبت کا خمار چڑھا ہے، جب یہ اترے گا تو نہ جانے نمرہ کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ وہاں موجود سب لوگ تو یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ شادی زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی،
طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے نمرا کا دل بھی خوف سے ہلکورے مار رہا تھا۔ اس کی جیٹھانی نے نمرا کو اتھر کے کمرے میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد جب اتھر کمرے میں آیا، اس کے قدموں کی چاپ سن کر نمرا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اتھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے خوبصورت حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ بہت خوش تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی، لیکن محبت کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس نے نمرا کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا آج کا دن تو محبت کی بنیاد رکھنے کا دن ہے، ہر خوف کو مٹا کر ایک دوسرے کو اپنانے کا دن ہے، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے خمار زدہ لہجے میں نمرا کو مخاطب کیا۔ نمرا نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا، مجھ سے تنگ تو نہیں آ جائیں گے؟ کیونکہ میرے تو بچپن کے منگیتر میں بھی اتنا حوصلہ نہیں دکھایا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں اس کی بچپن کی محبت اور پہلی محبت تھی۔ بچپن کی محبت کبھی بھی انسان بھولتا نہیں ہے، لیکن وہ بھول گیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن نمرا شادی کی پہلی رات فرمان کی باتوں کا ذکر کرنے لگی۔ وہ کہنے لگا نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، دعویٰ کرنے والے صرف دعویٰ کرتے رہ جاتے ہیں۔ انسان پر مشکل وقت آئے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے۔ اس نے نمرا کی آنکھوں پر بوسہ دیا، کہنے لگا آج سے تم میری آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھو گی، تمہیں میں اپنی آنکھوں سے یہ ساری دنیا دکھاؤں گا۔ میری آنکھوں سے دنیا دیکھو گی نا نمرا؟ وہ کہنے لگی آپ دکھائیں گے تو ضرور دیکھوں گی۔ اور اس رات کیے گئے وعدے اتھر نے پورے کر کے دکھائے بھی تھے۔ نمرا کو اس نے واقعی اپنی آنکھوں سے دنیا دکھائی تھی، اور یہ دنیا اس دنیا سے بہت مختلف تھی جسے نمرا پہلے دیکھا کرتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کا محبوب قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ اتھر اپنے والدین سے پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ وہ نمرا کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، جو کچھ کرنا ہے اتھر کو ہی کرنا ہے۔ اس لیے چند روز تو ناشتہ بھی نمرا کو وہی بنا کر دیتا رہا، اسے کچن میں لے کر آیا، اسے ہر چیز سمجھانے لگا، ایسے بتانے لگا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ آہستہ آہستہ نمرا کافی حد تک سمجھ چکی تھی کہ سامان کہاں رکھا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کافی کام بھی سیکھ چکی تھی۔ اتھر نمرا سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب وہ آفس جاتا تو نمرا میں ہی کھویا رہتا کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ گئی ہو، کہیں وہ گر نہ گئی ہو، اور وہ ایک دم سے ایسا پریشان ہو جاتا کہ بار بار فون کرتا، اس کی خیریت پوچھتا رہتا۔ بہت جلد ہی اتھر کے تعاون سے نمرا نے سب کچھ سیکھ لیا۔ ایک بار نمرا کہنے لگی کہ مجھے بس ایک بات کا گلہ ہے اللہ سے، بس ایک بات کی شکایت رہتی ہے کہ کاش کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وہ مجھے میری آنکھوں کا نور واپس کر دے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اتھر نمرا کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ نمرا کہنے لگی ہاں۔ وہ کہنے لگا کہو تو میں اپنی آنکھیں تمہیں دے دوں۔ اس نے اس قدر محبت بھرے لہجے میں کہا کہ بے اختیار نمرا نے اتھر کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ پلیز ایسا تو نہ بولیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ جیسے اپنی ہی خواہش پر شرمندہ ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ کبھی بھی اس کی زندگی روشن نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی نہیں اتھر، مجھے اپنی آنکھوں کا نور نہیں چاہیے۔ کہنے لگا دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، اللہ پر یقین رکھو۔ نمرا کہنے لگتی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر کہنے لگی پتہ ہے جنت میں سب سے پہلے میں اپنے رب سے یہی خواہش کروں گی کہ وہ مجھے آپ کا چہرہ دکھا دیں۔ پھر کہنے لگی جنت میں تو اندھوں کو نظر آتا ہوگا، میں جنت میں تو آپ کو دیکھ سکوں گی نا۔ اس کی بچکانہ سی بات پر اتھر دل کھول کر ہنسا۔ وہ جو کہہ رہی تھی شاید دنیا میں تو ممکن نہیں تھا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اتھر اس کی بات سن کر اسے اپنے ساتھ لگانے لگا۔ اسے ہر باری نمرا پر پہلے سے بڑھ کر پیار آنے لگتا تھا۔ نمرا یار تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، تم دنیا میں بھی دیکھو گی، اتھر نے وثوق سے کہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک دن نمرا چھت پر کپڑے اتارنے گئی کیونکہ بارش ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت پر کپڑے اتارنے گئی، بارش سے ساری سیڑھیاں بھیگ چکی تھیں۔ اس نے جلدی سے کپڑے اکٹھے کیے اور جیسے ہی چھت کی سیڑھیاں نیچے اترنے لگی، اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی،
اس کی ساس اور جٹھانی اسے ہسپتال لے گئے۔ جب اطہر وہاں پہنچا تو وہ آپریشن تھیٹر میں تھی۔ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ اس کے سر کا آپریشن چل رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز زیادہ پر امید نہ تھے کیونکہ خون بہہ چکا تھا۔ اطہر اللہ کے حضور دعا کرنے لگا کہ مجھ سے کبھی بھی نمرہ کو مت چھیننا، مجھ سے اتنی بڑی آزمائش مت لینا۔ ویسے بھی تو اپنے بندوں پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ کئی گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نمرہ بالکل ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے۔ شاید آپ کی بیوی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں میں لگے لینس میں کچھ مسئلہ آ گیا تھا۔ ہم نے آپریشن سے وہ بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ اب آپ کی بیوی دیکھ سکیں گی۔ اور اطہر کو لگا جیسے اس کی دل سے مانگی دعاؤں کو قبولیت کی سند مل گئی ہو، کیونکہ اللہ نے اسے وقتی آزمائش میں ڈالا تھا، اور اس آزمائش کے بعد جو انعام ملا تھا یہ اتنا بڑا تھا کہ بے اختیار وہ سجدے کی حالت میں گر گیا اور کتنی ہی دیر زار و قطار روتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ جب نمرہ کی آنکھوں کی پٹی کھلی تو سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ وہ اطہر کو دیکھے گی۔ اس کی آنکھوں کی پٹی آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ اطہر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نمرہ کا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ شاید یہ خوشی اس کی سوچ سے بہت بڑھ کر تھی۔ جب اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو کچھ دیر کے لیے تو بالکل سکتے میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اطہر نے اسے نرمی سے پکارا، نمرہ، کیا تم دیکھ سکتی ہو؟ مگر نمرہ نے انکار میں سر ہلایا تو اطہر کی آنکھیں بے اختیار بہنے لگیں۔ مگر اس نے کہا، کوئی بات نہیں نمرہ، میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی۔ مگر نمرہ اس کی بات سن کر مسکرا دی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ اطہر کا ماتھا چومنے لگی۔ کہا کہ نمرہ کتنی خوش قسمت ہے نا کہ اسے اطہر مل گیا اور اطہر کو دیکھنے کی طاقت بھی مل گئی۔ نمرہ کی بات سن کر اطہر نے اسے والہانہ انداز میں ساتھ لگایا اور دونوں دیر تک روتے رہے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اطہر کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ نمرہ کی بینائی واپس آ گئی، اور محبت واقعی کسی معجزے سے کم کہاں ہوتی ہے۔ نمرہ کو سب کچھ ٹھیک سے نظر آ رہا تھا۔ دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور پھر شکر گزاری کے لیے عمرے کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اور کسی کو سچے دل سے چاہا جائے تو اس کی زندگی خوشنما معجزوں میں ڈھل جاتی ہے۔